دو کمیونیکے آگے ہیں، ایک تو سمٹ کا ہے، عرب سمٹ جو سربراہی کانفرنس ہے، اور ایک گلف کوآپریشن کاؤنسل کا ہے. دونوں بڑے ہی انٹرسٹنگ ہے. جو تو عرب سمٹ کا ہے جس میں سارے پرائم منسٹران اور صدور تھے، وہ تو صرف باتیں ہیں، بالکل باتیں ہیں، باتوں سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر اس پہ دیکھا جائے ایک جگہ 20ویں پوائنٹ پہ پاکستان کی، صومالیہ کی اور الجیریا کی تعریف کی گئی ہے کہ انہوں نے پیلسٹینین کاز کے لیے بڑا کام کیا. لیکن وہ جو ہم دیکھ رہے تھے تو ساتھ ہی شاہ صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کرا دیا، تیز پڑھتے ہیں میرے سے. انہوں نے پوائنٹ نمبر 6 بڑا انٹرسٹنگ نکالا ہے. پوائنٹ نمبر 6 میں یہ حال ہے ہمارے مسلمان ملکوں کا. وہ کہتے ہیں کہ جی سپورٹنگ دی ایفرٹس آف دا کنٹریز ایکٹنگ ایز میڈیٹرز پرائمرلی دا اسٹیٹ آف قطر، دی عرب ریپبلک آف ایجپٹ اینڈ دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ٹو ہالٹ دا ایگریشن اگینسٹ دا غازہ اسٹرپ. کون سی امریکہ نے غازہ کے اندر روکا ہے اس کو؟ آج امریکہ ہاتھ اٹھا لے تو یہ وار اگلے دن بند ہو جائے. صرف امریکی اسلحے پہ، امریکی پیسے پہ، امریکی حمایت میں ہو رہا ہے جو فلسطین میں ہو رہا ہے. اور یہ ہمارے عرب ممالک اور ہمارے تمام مسلمان لیڈران، اللہ ان کو ایک دن جواب دینا ہوگا، ایک دن اللہ کے سامنے بھی ہونا ہے کہ جو بچے بھوکے مر رہے ہیں ان کو امریکنوں نے بھوکے مرنے کا سامان دیا اسرائیلیز کو. روزانہ 65,000 کے قریب لوگ مارے جا چکے ہیں، قتل کر دیے گئے ہیں. سٹاویشن سے 400-500 لوگ مر گئے ہیں صرف بھوک. اور یو این کے میں بندے کو سن رہا تھا جو ان کا ایفرٹ کا انچارج تھا، انہوں نے کہا اس سے بڑی ٹریجڈی نہیں ہے کہ 400 میٹر پہ ٹرک کھڑے ہوں کھانا اور غذا لے کے، اور 400 میٹر دور لوگ بھوک سے مر رہے ہوں. یہ قحط نہیں ہے، یہ جینوسائیڈ ہے اور یہ مین میڈ قحط ہے. اس امریکہ کی یہ تعریف کر رہے ہیں سارے مسلمان لیڈران ہمارے بیٹھ کے. اس سے زیادہ تو تگڑا آ گیا ہے پھر بھی گلف کوآپریشن کاؤنسل کا، لیکن وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ کہتے ہیں کہ سپریم کاؤنسل کا جو سیشن ہوا ہے اس میں 2 بڑے فیصلے یہ ہوئے ہیں کہ ایک تو ہم گلف کاؤنسل کے کسی بھی ایک ممبر پہ حملے کا مطلب ہے تمام لوگوں پہ حملہ ہو گیا، اور اس کا جو ہے چارٹر آف جو GCC کی چارٹر ہے اینڈ دا جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ، اس کے تحت ایک یونیفائڈ military command to take the necessary executive measures to activate joint defense mechanisms and Gulf deterrent capabilities without providing further details. کہ جو کوئی ایکٹیو فورس بنے گی وہ کیا کرے گی اور وہ میک شور کرے گی یہ وہ. اب اس گلف کوآپریشن کاؤنسل کے 2 ممبران تو ابراہیم اکارڈز کے سگنیٹری ہیں، UAE بھی ہے، بحرین بھی ہے. اگر آج یہ حملہ ہوا ہے تو میرا تو خیال تھا کہ شاید پہلا قدم یہی ہوتا کہ ابراہیم اکارڈ سے وڈرال ہوتا. چلیں اب آپ نے یہ بھی پڑھ لیا، ایک اور بھی اس میں ہے پوائنٹ 14 دیکھ لیں ذرا کہ وہ کانفرنس اپیل کر رہی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ آپ پوائنٹ نمبر 14 emphasizing the need for urgent action by the international community to put an end to the repeated Israeli attacks in the region. وہ ساڑھے پہ نہ رہنا. ہاں انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے یعنی کہ ویسٹرن ملک جو ہے انٹرنیشنل وہی نا بین الاقوامی برادری جنہوں نے ساتھ ملے ہوئے ہیں وہ complicit in the crimes of Israel، ان کو آپ اپیل کر رہے ہیں. آپ خود you have abdicated. I think it's shameful. مجھے ایک دوست پوائنٹ آؤٹ کیا اس نے جب یہ ہم سیشن دیکھ رہے تھے جس ہال میں سارے بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا یار پورے اسرائیل میں میں آپ کو شرط لگا کے کہتا ہوں کہ اتنا بڑا ایک کانفرنس ہال نہیں ہوگا جو اس قطر کے اندر جس ہال میں بیٹھے ہوئے. یہ نظر آ رہا ہے ہیوج ہال، کرسیاں یہ وہ. اور جناب میں جب وہ دھماکہ دیکھ رہا تھا قطر کا، اس کے بعد جتنی گاڑیاں کھڑی تھی ساری کروڑوں روپے کی گاڑیاں. ان کی میں اکانومیز دیکھ رہا تھا جو ان کے GDPs ہیں، یہ ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کے GDPs ہیں ان ممالک کے، ہمارے مسلم ممالک کے. ان ٹرمز آف فگرز جو ہیں تو یہ آج مسلم امہ پوری لیٹ گئی ہے. یہ آپ کے سامنے یہ منتیں کرنے پہ آ گئے ہیں، اتنا دھوم دھڑکے سے انہوں نے اکٹھا کیا. تو یہ سمٹ کیوں کیا تھا؟ کہ آپ امریکہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ آپ جاریت روک رہے ہیں غازہ میں. کین یو امیجن دس تھنگ؟ یہ ویسے بھی جھوٹ ہے. ہاں آپ بین الاقوامی برادری کو اپیل کر رہے ہیں کہ آپ مہربانی کر کے کچھ کریں. آپ اپیل کر رہے ہیں 57 کنٹریز. یہ پوائنٹ نمبر 14 ہے اور یہ سارا کچھ ہے. اور اسرائیل کے خلاف نہیں. So where do we go from here? I think today is the death knell of the OIC and the Awami League, Arab League جو ہے نا. آپ فاتحہ پڑھ لیں ان کا کہ یہ بالکل کلیپس ہو گئے. They have not been able to rise to the occasion. Total collapse ہے اور total failure ہے. اور اب پھر people will یہ جو آپ نے بات بھی کی کہ اس کے consequences کیا ہوں گے. I think the consequences will be very unpredictable کیونکہ anger بہت ہے لوگوں میں، غصہ بہت ہے. اور
اس میں عرب ممالک ہوں اور یہ جو ایلیٹ اور اسٹریٹ کا جو گیپ ہے نا عرب کنٹریز میں یہ بہت وائڈ ہے. یہ اب جو میں کلیش آف سویلائزیشنز پہ آنا چاہ رہا ہوں بیکاز میں بڑا الارم ہوا ہوں جب سے میں نے اس کی یہ بات سنی. ہم وہی بات کر رہے تھے کہ ایونجیکل کرسچنس اس کی اسٹرینتھ ہے, ٹرمپ کی وہ خود بھی ویسا ہی ہے, یہ بھی ویسے ہیں. ویسے ان آل فیئرنس ٹرمپ کا جو میگا بیس ہے جس کی بنیاد ایونجیکل کرسچنز نو ڈاؤٹ اباؤٹ ہے, اس میں فلسطین کے ایشو پر ڈیوائڈ آ گیا ہے. ٹکر کارلسن, مارجری ٹیلر گرین, یہ ایون جو چارلی کرک مارا گیا ہے یہ بھی پرو پیلسٹین. مارجری ٹیلر گرین بھی کیو این آن کے اوپر تھی. نہیں وہ ٹھیک ہے, پیلسٹائن کی بات کریں, پیلسٹائن کی بات کریں. پیلسٹائن پر اسٹیو بینن وغیرہ بھی دے ہیو بروکن رینکس ود دیم. وہ کہہ رہے ہیں کہ یار اسرائیل کی جنگ, از اٹ امریکہ فرسٹ اور اسرائیل فرسٹ؟ یہ تو اسرائیل فرسٹ پالیسی نا جو مارکو روبیو کر رہا ہے, جو ٹرمپ کر رہا ہے. دس از ناٹ امریکہ فرسٹ, اٹس اسرائیل فرسٹ جو اسرائیل کر رہا ہے. کیا نیکسٹ لائن جو اب ٹارگٹس کی بنے گی اس میں وہ ممالک بنیں گے جنہوں نے بڑا بولڈ سٹانس لیا؟ ہم نے بہت بولڈ سٹانس لیا, پاکستان نے, ملیشیا نے بہت بولڈ سٹانس لیا, ٹرکی کا خیر ہمیشہ سے سٹانس تھا لیکن ان کی تو اور بھی چیزیں, وہ تو ایران تو خیر فرنٹ لائن میں, ایران تو خیر اس کے جھگڑے ہمیشہ ہیں. کیا اب نئی لائن آف اینیمیز جو بنے گی جو اس طرح کی بات کرتے ہیں جس طرح نتن نے کہا کہ جہاں بھی ٹیررسٹ ہوں گے, اس نے یہ نہیں کہا ٹیررسٹ ورکنگ اگینسٹ دا اسٹیٹ آف اسرائیل, انہوں نے کہا ویئر ایور دیر آر ٹیررسٹ اف یو ڈونٹ ٹیک دیم آؤٹ وی ول, ہم ٹھوکیں گے ان کو, آپ ان کے ممالک ان کی گورنمنٹ سے. میں یہ اگری نہیں کرتا, وہ بولڈ سٹینڈ بڑا اسٹرانگ لیا ہے ہم نے اور بڑا اچھا سٹینڈ لیا ہے ان ٹرمز آف اسپیچز اینڈ اناؤنسمنٹ. بٹ یہ جتنے ممالک کا نام لیا آپ نے, وی آر ناٹ ایکٹیولی انوالوڈ ان دا مڈل ایسٹ کانفلکٹ ڈائریکٹلی اور ایون انڈائریکٹلی. But we are the only Muslim nuclear armed country after Iran. But we are not doing any direct damage to Israel. Be very clear on that. کہ جو لائن آف فائر میں ہیں جن کو وہ سمجھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہماری پرنسپل جیسے کہتے ہیں نا مارکسسٹ, کانٹرڈکشن از our friends India. ہمارا تو اسپیسیفک سیکورٹی بھی تھریٹ جو ہے ہم فریم جو کرتے ہیں وہ انڈیا اسپیسیفک ہے. تو اسرائیل وائے انڈیا تو آئے گا نا, انڈیا کو پھر چکے وہاں بھی ڈیسپریٹ مودی بیٹھا ہوا ہے. اسرائیل کی اپنی ضروری پڑی ہوئی ہے اس وقت بہت, کبھی اٹس اے ویری سیریس کرائسس. یہ ٹرمپ اسے کور اپ کر رہا ہے نیتن یاہو, اور اس نے ہی ہیز لاسٹ دا پولیٹیکل بیٹل ایٹ ہوم, ہی نیڈز دا وار ٹو فار ہز اون سروائیول. اس کے خلاف کرپشن چارجز ہیں, 2 لاکھ اسرائیلی پچھلے ہفتے نکلے ہیں باہر کہ جنگ بند کرو. میں اسرائیلی لوگوں کو کریڈٹ دیتا ہوں, یہودیوں کو, کہ ان میں زیادہ جان ہے. اسرائیلی پبلک اوپینین کی بات کر رہا ہوں, امریکہ میں جوئش پبلک اوپینین باہر نکلے ہیں. سو ایسی بات نہیں ہے, رجیمز کی بات ہے. نیتن یاہو رجیم, امریکن رجیم, ویسٹرن رجیمز یہ سارا جو کر رہے ہیں. سو آئی تھنک پاکستان, ٹرکی, ملیشیا, یس ویری اسٹرانگ اسٹینڈ, ڈپلومیٹک اسٹینڈ, پولیٹیکل اسٹینڈ, بٹ کوئی وی آر ناٹ انوالوڈ ان دا بیٹل.